بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باغی اب چاہتے تھے کہ اپنے جرم کا کوئی جواز پیدا کر لیں تاکہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے بچ سکیں۔ پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خلافت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انہیں جھڑک کر واپس بھیج دیا، جس کے بعد وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی انہیں منہ نہ لگایا۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ خلافت سنبھال لیں، ورنہ ہم تمہارا قتل عام شروع کر دیں گے۔ اس کے نتائج خاطر خواہ نکلے۔ لوگ روتے پیٹتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور استدعا کی انہیں ہتھے سے اکھڑے ہوئے باغیوں کی دست برد سے بچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہ و فغاں سے متاثر ہوئے، مگر کہا کہ خلافت عوام الناس کا معاملہ ہے، میں نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ ہی باغیوں کے کہنے پر اسے سنبھال سکتا ہوں۔ یہ بات تو درست ہے کہ خلیفہ کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے لوگوں کی رائے لینا ہوگی، اس لیے میں کل نماز فجر کے بعد لوگوں سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلے روز نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اور بے گناہ خلیفہ کے بےایمانہ قتل پر دلی دکھ اور صدمے کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ شاید سب سے پہلے چیخنے والے سباہی ایجنٹ ہی ہوں جنہوں نے کہا صرف آپ ہی اس کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والے سچے مسلمان ہی ہوں، تاہم اس موقع پر کوئی اور نام سامنے نہ آیا اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ باغیوں نے دیکھا کہ بعض ممتاز اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ باغیوں کو سب سے زیادہ خدشہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو بے نوک شمشیر مسجد میں لائے اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ لا تحلق اور مسلحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان سے بعد میں بیعت لے لیں گے، چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبر اور دباؤ کے تحت بیعت کی۔ عام لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھ میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینہ سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا، جس میں کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تحرز نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے۔ اس لیے شاید مدینہ سے مایوس ہو کر آپ کی اہلیہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کی ہوئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھجوا دیا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر زور دیا کہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا جائے۔ غالباً سبائیوں نے بھی شام سے خطوط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائے، جن میں انہیں بھڑکایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور راہ اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں تو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے مخلص دوستوں کے مشورے کو نظر انداز کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ
سمیت صوبائی گورنروں کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانیہ کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال چکے ہیں۔ اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفہ کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفہ کے لیے بیعت لیں۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط میں انہیں گورنر کے منصب سے معزول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ صبائیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ آسانی سے ان کے چکر میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا جواب نہایت نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے سزا دے دی جائے گی وہ بیعت کر لیں گے۔ اسی اثناء میں صبائیوں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے جن میں الزام لگایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے سے انکاری ہیں، اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ اپنے بچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر امہات المومنین بصرہ آئیں تو وہ انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گے۔ کچھ عرصے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل بصرہ تھی۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج ان سے مل گئی تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا۔ ادھر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لیں۔ اسی اثناء میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو جانے والوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ صبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھی۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوششیں کی اور جلد ہی یہ کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر ابن سبا کے کھیل کی بساطت الٹ چکی تھی، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے آخری پیر اس کے کچھ آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکہ سے حملہ کر دیا۔ تاہم جلد ہی ان کے فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کو گمان ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسی ساری صورتحال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہی۔ جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اسی لیے اس جنگ کو جمل کہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئیں۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر غلبہ پانے کے بعد اونٹنی کی پونچیں کاٹ دیں، وہ بلبلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدد کی پیشکش کی، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینہ تشریف لے چلیں اور ان کی شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے۔ یہ لڑائی کوفہ کے باہر
قریبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ انہی دنوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط مشتہر ہو گیا جس میں انہوں نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر بھڑکایا تھا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا، قسم اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے اسی جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو خوش نہیں لکھا۔ تبری کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اگر آپ کو ناجائز کوڑا بھی مارا جائے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کیا میں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہوں جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ آپ لوگوں نے ان پر الزام لگائے، لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ پاک صاف چینی کی طرح پاکیزہ ہے اور ان کا کردار دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہے، داغ ہے، تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مسروق کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا، ام المومنین، یہ آپ ہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو خط لکھ کر ان کے خلاف کھڑا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں قسم کھاتی ہوں اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں لکھا۔ جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد و قامت میں اضافہ ہوا، مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک ان کے کنٹرول سے آزاد تھے۔ اس اثناء میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خط کتابت جاری رہی۔ یہ تمام خط کتابت اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں محفوظ ہے، جسے اہل سنت بھی وقیع قرار دیتے ہیں۔ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان میں لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ اس جنگ کے شعلے مزید بڑھے اور حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کر دیا اور شام میں مخالفت کی، جس کی سرکوبی کے لیے جنگ صفین لڑی گئی۔ یوں مسلمانوں کی عظیم ریاست چند باغیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک تعداد باغیوں اور قاتلان عثمان کی تھی، اس لیے وہ خود بھی بے بس تھے کہ ان سے کس طرح جان چھڑا سکیں۔ ان فوجیوں اور باغیوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو نہج البلاغہ میں نقل ہوئے ہیں، میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کے پیالہ کا بھی امین بناؤں تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے بھاگے۔ اپنے اصحاب کی سرزنش کرتے ہوئے قوم، کب تک میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں؟ خدا کی قسم، ذلیل وہی ہوگا جس کے تم جیسے مددگار ہوں گے۔ خدا تمہارے چہروں کو ذلیل کرے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر کے تم میں سے 10 لے کر ایک دے دے۔ اس طرح کے اقوال سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب نہج البلاغہ میں بکھرے پڑے ہیں۔ ناظرین گرامی، جنگ جمل سے قبل یا فوراً بعد کچھ مخلص مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج میں آزادی سے پھر رہے ہیں اور وہ ان کی خلافت کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ قاتلین عثمان کون ہیں؟ کم و پیش 12,000 آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، میں ہوں، میں ہوں۔ یہاں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قاتلان عثمان کی گرفتاری کے لیے اپنی نیک دلی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ایک حکمران کو حاصل ہونی چاہیے۔